اللہ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا نا شخصیت پرستی سے باہر نکلیں۔ دیکھیں پتر، ہماری ذاتی طور پہ کوئی عزت نہیں ہے، عزت ہے اللہ پاک کے نام کی وجہ سے، عزت ہے نبی علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، عزت ہے قرآن کی وجہ سے، عزت ہے دین کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گی میری کو داڑھی کی وجہ سے صرف عزت نہیں ہے، سکھ کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، یہ عزت ان کی وجہ سے۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیں، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، نبی علیہ السلام کی نعت پڑھی، پتر کوئی بھی آ جائے، کوئی مراد ہے، کوئی بھی آ جائے تو وہ کوئی ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ کیونکہ میری عزت قرآن کی وجہ سے ہے، تو پھر اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر میری عزت نہیں ہوگی، عزت قرآن کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھو پتر ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم نے تو آنا جانا ہوتا ہے نا، بس آپ اپنا مزاج بنائیں۔ قرآن پاک دو نعرے مجھے، ٹھیک ہے جی، ایک وہ ختم بالکل کوئی نہیں بھئی، میری عزت قرآن کی وجہ سے، اگر قرآن نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں، اگر علم دین نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں، اگر نبی علیہ السلام کا نام مبارک نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے پتر جب وہ لیا جا رہا ہے تو میری عزت ان کے نام کی وجہ سے، تو پھر میری عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ذرا اب ہمیں نکلنا پڑے گا پتہ، نہیں تو ہم دن بدن گر رہے ہیں نیچے۔ بہت بہت بڑی محافل ہیں، بہت بہت ساری رات کی محافل ہے، لیکن جہاں ہم نیچے رہے ہیں کیونکہ جو ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے جی، میری عزت اللہ، میری عزت نبی علیہ السلام، میری عزت قرآن پاک کی، میری عزت دین کی وجہ سے۔ اس لیے اگر دین بیان ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے، پھر میری عزت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، اور اگر کسی کو ہے بھی دماغ میں کوئی ہیر پھیر، تو آپ اس سے کہیں کہ حضرت قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے گی آپ آئیے گا، ہم آپ کو پروٹوکول دے دیں گے۔ لیکن پتر قرآن جب پڑھا جا رہا پھر کسی کو پروٹوکول نہ دو ہے، پکڑے جاؤ گے، ہم آگے گرفت میں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ گرفت ہے پتر، عمرہ ہم پہ بند ہے، حج ہم پہ بند ہے، کس کو گرفت کہتے ہو آپ؟ کس کو کہتے ہو پکڑا جانا؟ یہ تو چلو شہزادے محمد بن سلمان کا نام لگ گیا ہے، وہ ماما لگتا ہے اللہ کے گھر کو بند کرنے والا، اس کا گھر ہے، میرا گھر کو میری بغیر نہیں بند کر سکتا، تو وہ تو پھر اللہ کا گھر ہے۔ یہ ہم گرفت میں ہیں، اس وقت ہمیں گرفت ہے پتر، حج بھی بند ہے، عمرہ بھی بند ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ کھولا تھا، انہوں نے پھر بیت اللہ کے ارد گرد وہ لگا دیے سارا کچھ، پھر مسجد نبوی شریف میں، حرم شریف میں پھر وہ نشانات لگا دی گئی ہیں فاصلے کے، وہ ہمیں کو تھوڑا سا موقع دیا، ہم پھر شاید انسان نہیں بنے، وہ پھر معاملہ جو ہے نا۔ اس لیے پتر ان چیزوں سے باہر نکلو، شخصیت پرستی سے باہر نکلو، ٹھیک ہے، شخصیت پرستی سے باہر نکلو۔ نہیں بالکل، حضرت عمر فاروق اللہ معاف فرمائے، مینوں چھوڑو، میرے جے کروڑا رل جانتے تو حضرت عمر فاروق دے پیران دی دھوڑ نہیں پہنچ دے۔ آپ کے منہ پہ کسی نے آپ کی تعریف کی، آپ نے کوڑا مارا، آپ نے فرمایا کیوں مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے حضرت؟ نکلیں اب ان کاموں سے حضرت، نکلیں اب ذرا ان کاموں سے، ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے گفتگو ختم ہوگی، اذان دی جا چکی ہے، انشاءاللہ سارے با جماعت نماز عشاء ادا کریں گے، میں بھی فرض آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گا، فرض پڑھ کے پھر کیونکہ صبح یونیورسٹی پروگرام تھا، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، کیونکہ دھند بڑی زیادہ تھی، میں نے پھر بچوں سے معذرت بھی کی، ان کو لائیو کال کی، میں نے ان کو دکھایا کہ پتر دیکھو یہ تو عد نظر صفر ہے، تو ادھر بھی کیونکہ 2 بار پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا، تو میں نے کہا بچہ نہیں ہے حضرت جی، لوگ بھی کہن گے، پائی بھی آکھے گا چنگا بھائی بندہ ہے، ایک باری 2 باری 29 باری، تو کیونکہ اب ہم نے سیالکوٹ واپس جانا ہے، تھوڑی مجھے اس لیے جلدی ہے، باقی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ سیالکوٹ میں بھی پروگرام ہے، وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ حضرت صاحب ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، نبی علیہ السلام کی بلبلیں ہیں یہ ساری حضرت ہیں، اللہ ان کی خیر فرمائے۔ زیادہ نہیں جی، بس 2-4 باتیں، میں نے 2.5 گھنٹے بھی تقریریں کی ہیں، 1.5 گھنٹہ بھی کی ہے، لیکن اب اصل میں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی طرف آنا پڑے گا، ہم سیکھ نہیں رہے حضرت، میں 2-4 باتیں بس کروں گا، اگر کوئی سیکھنے والا ہوگا تو وہ 2-4 بھی کافی ہیں، تو اگر کسی کا پروگرام سیکھنے کا نہیں ہے تو میں فجر تک بھی تقریر کرتا رہوں تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ 2-4 باتیں، خوش آمد نہیں کروں گا، کچھ کوشش کریں گے کہ اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں دیکھیں تاکہ ہم کچھ بہتری کی طرف جائیں۔ اب دیکھو نا حضرت جی،
یہ اتنی خوبصورت محفل ہے، یہ جب بعد میں لنگر آنا ہے نا تو ہم سب نے بھول جانا کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. ہماری وہ چاند پہ چلے گئے ہیں، وہ جناب وہ مریخ پہ گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں، وہ ان کے پروگرام ہیں. اچھا کوئی گل کرو نا، نہیں ہے تو کافر ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، میں کب کہہ رہا ہوں وہ کافر، لیکن دیکھو وہ کر کیا رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ 3 گھنٹے دی محفل سن کے بعد جو چولاں دے شاپر ایک دوجے نوں تکے مارن دے ہیں. پتری کوتاہی ہیں ہماری، ہم آج بھی ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. اور مجھے دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ جب تم چاولوں کا شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہو، دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یار کیا آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں کہ بلا جی روز چاول کھانے ہیں. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یار ایسے لگ رہا ہے آج آسمان سے پہلی بار چاول اترے ہیں، یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی. اللہ پہلی بار اترے ہوں آپ کو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت اللہ کے گھر کی بے ادبی کر. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں جی، آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے، میں نام نہیں لے سکوں گا، مجھے نام نہیں آتے، اگر آتے تو ایک ایک کا نام لیتا جی. اب دکھ اس بات کا ہے نا جی. اب دیکھیں نا جی، مسئلے کی روح سے حضرت صاحب عشاء کی امامت فرما رہے ہیں، حضرت صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ دروازے تک ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز تیز چلوں گا یا بھاگوں گا تو حضرت کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا. آپ کو رکوع میں شامل ہونے کے لیے بھی اللہ کے گھر میں نہ تیز چلنے کی اجازت ہے نہ بھاگنے کی اجازت ہے. حضرت تو پتر ہوتے پھر چولاں دا شاپر لین لے ایک دوجے نوں تکے مارن کی اجازت کی نہیں دے چھڑی تھا. یہ ہمارے حالات ہیں. 2.5-3 گھنٹے کی محفل سن کے ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ہو سکتا ہے دوپہری گھر بھی چاول ہی کھادے ہونے تو قوم چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے بھول جائے گی کہ یہ وہ گھر ہے جہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی بات ضائع ہو جاتی ہے. وہ چاند پہ چلے گئے ہیں، وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں حضرت جی. اور اسی بہ کے اس لیے کچھ اپنی غلطیاں، کچھ اپنی کوتاہیاں مل کے کچھ بات کرتے ہیں، شاید کو بہتری آ جائے. حضرت جی سادہ کر چھڑو جی انہوں سادہ. ہاں جی یہ دیکھیں نا یار ہے، سادہ کرنا ہے آپ نے. حال اچھا حال کی اس کو ذرا کنٹرول کریں تھوڑا سا نا، اللہ آپ کو بڑی خوشیاں دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا ہے، صرف ایک بار مزید پڑھنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک آواز میں. میں نہیں کہوں گا کہ بڑا چیخ چیخ کے پڑھو، نہیں، بس اتنا کہوں گا ذرا محبت سے پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنی عادت بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی، کوئی خاموش ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، نہیں، پڑھا کریں. اللہ حضرت آپ خاموشی سے بھی پڑھیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن کیوں بندہ خاموشی سے پڑھے. محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں او انت مجنون. اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. آپ سچ بتائیے گا کہ ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو کتنے گئی ہیں دیوانگی؟ نہیں حضرت جی، واپس لاؤ کوشش. اور نہیں یہ دیوانگی ہے، ایکٹنگ ہی کر لیا کرو یار. یہ نقل بھی اچھی ہے حضرت جی، یہ ایکٹنگ بھی اچھی ہے حضرت، لیکن بولا کرو حضرت جی. دوسری بات یاد رکھو،
آپ اگر اسی طرح خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی خاموشیاں بڑے ستم ڈھائیں گی. آپ کا بولنا غیروں کو بڑے پیغام دے گا. انہیں پتہ لگ جائے گا نہیں یہ جاگ دینے پھر تو چپ کر کے انہیں پتہ بس بولا کرو دیوانوں کی طرح. بھائی کون سا زیادہ پڑھنا ہوتا ہے؟ یار 2 بار پڑھنا ہوتا ہے, 2 بار تو پڑھ دیا کرو کم از کم. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کہ انہیں بھلا کنی کی آواز نہ پڑے, میں تھلے ہی رہنے دے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے بھلا انہیں کنی کی آواز نہ پڑے, میں تو تھلے ہی رہنا. وہ ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. جن پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو ان کی بارگاہ کی طرف دیکھا کرو. دیوانوں کی طرح پڑھا کرو یار, دیوانوں کی طرح. اللہ میں نے پہلے کہا نا, خوش آمدوں نے بیڑا روڑ کے رکھ دیا. اور میں حضرت جی اتنی دھند میں اتنی دور چل کے کم از کم آپ کی خوش آمد کوئی نہیں میں کرنے آیا ہے, نہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے. 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. میں اب دکھ سے پوچھوں گا, یار تم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. دعوے تم عشق عاشقوں نے کیا کرتے ہو؟ عاشق تو پھر بلال تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا. اب ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے, ہم قلینوں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اے سی آپ کے لیے لگے ہیں, ہیٹر آپ کے لیے لگے ہیں. آپ سے تو کسی نے امتحان ہی نہیں مانگا جی, امتحان تو انہوں نے دیے تھے. ہم سے کس نے امتحان مانگا؟ میرے ایک بزرگ ہیں پھر بڑے دکھ سے کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں. ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اب کون سا بھائی ابو جہل ہے جو تم نبی علیہ السلام کا نام لوگے تو تمہیں مارے گا وہ؟ اب کون سا ابو لہب ہے؟ قطبہ ہے, کشیبہ ہے, ولید بن مغیرہ ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. اب تو یار ان کا نام لو, لوگ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے. اب تو ان کا نام تو لو, لوگ تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے, لوگ تمہارے ہاتھ چومیں گے, تمہیں دعاؤں کے لیے کہیں گے بھائی. اس لیے حضرت جی پہلی بات یہ کہ بولا کرو او انتا مجنون. اور دوسری میری ایک اور بات یاد رکھو, یہ جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا تعین نہ سمجھا کریں کہ اس میں صرف آپ سارے مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو بالکل نہیں پتہ حضرت کہ کس کس ملک کی ایجنسی کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور بیٹھتے ہیں. پکی بات ہے, امریکہ, انڈیا بیٹھتے ہیں حضرت جی, اسرائیل, رشیا, جرمنی بیٹھتے ہیں حضرت. وہ ہم چپ کر گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں چپ کیے, وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو, جب بادشاہت ہماری تھی, جب حکومتیں ہماری تھی, وہ تو تب نہیں باز آئے. کیا حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کی جسم طاہر کو چنانے کی کوشش نہیں کی تھی عیسائیوں نے؟ جب حکومت آپ کی تھی, اب حکومت ہماری نہیں ہے, تب زور میں آپ تھے, اب زور میں ہم نہیں ہیں. تب طاقت والے آپ تھے, اب طاقت والے ہم نہیں ہیں. تب غالب آپ تھے, اب غالب آپ نہیں ہیں. ارے جب ہم غالب تھے, جب ہم طاقت والے تھے, جب ہم زور والے تھے, جب ہم حکومت والے تھے, وہ تب نہیں باز آئے. آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں صرف ایک کام ان کو آپ کا بتا کے, میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں, ہم آگے گزر جائیں. ایک کام بتانے لگا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. تسی حضرت جی لتاں اتے تے سر تھلے کر لو, نبی علیہ السلام نے جو کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی. آپ جو مرضی کر لو, بس جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بات ختم ہو گئی, وہی بات ہے, دوسری بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا, انہوں نے سر جوڑا. آج حضرت جی ٹیلیں بڑی مہنگی لگی ہیں, فرنیچر بڑا مہنگا ہے, بیڈ بڑا زبردست ہے, کراکری بڑی مہنگی ہے, اے سی بڑے مہنگے لگے ہوئے ہیں, گھر میں سامان بڑا عالی شان ہے. سکون کوئی نہیں ہے, سکون نہیں ہے. انہوں نے آپس میں سر جوڑا. ان کا ان کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. اب کرنا یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کرنا ہے کہ ہر گھر میں تصویر جائے. پھر انہوں نے کیا کیا, اب بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائے نا, تو اس کے پیکٹ پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے. آپ بازار سے شیمپو بھی خرید کے لائیں, اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں, اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر خرید کے لائیں, اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے منہ پہ لگانے کے لیے کوئی لوشن خرید کے لائیں, اس پہ بھی تصویر ہے. ہم میں سے کبھی کو بولا ہے کہ بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے, اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو پیمپر کرنا ہے, اس پہ تصویر کیوں ہے؟ ہاں جی, کوئی بولا کبھی ہم میں سے؟ پھر تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ آئی.
وہ کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی، اور ان کو دلیریاں پتہ کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ کی محافل سے ملتی ہیں۔ وہ بیٹھتے ہیں حضرت جی، نقیب صاحب نے میری بات کا بالکل بھی غصہ نہیں کرنا، جو نقیب صاحب کے کہنے پہ آپ نعرہ مارتے ہو اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے محفل چلا کے رکھنا، انہوں نے محفل چلانے کے لیے آپ کو جوش بھی دلانا ہے، آپ کو اس کو نہیں وہ مانتے۔ وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تو ان کی کیفیت کیا تھی بھلا، جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس انداز میں درود پاک پڑھا، تو پھر کیا نوٹ کرتے ہوں گے، کیا رپورٹیں بھیجتے ہوں گے۔ اس لیے بولا کرو حضرت، اس لیے بولا کرو۔ اب میں ایک اور دکھ اس سے بھی آگے جا کے بیان کرنے لگا۔ پتر، میں کسی جنگل سے نہیں آیا، میں کسی غار میں نہیں رہتا، میں آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں حضرت۔ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے جو ہوندہ نا کوئی سیاسی جلسہ، اتھے تو ہی بڑے کٹ کے مار دے اتھے جڑا صاحب تو نکر جو بیٹھا ہے نا، انہیں بھی ایم این اے صاحب نے دکھان واسے اینی کو کٹ کے مارنا تاکہ پتہ چل جائے میں بھی مارے سی۔ اور پتر یہ میری بات یاد رکھو، ان کو چھوڑ کے جتنے مرضی ان کے نعرے مار لو، ہونا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مانگت کولوں منگن والا رہندہ ہمیشہ خالی، اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں۔ آئے نہ کرو پتر اس طرح، بولا کرو۔ وہ پتہ نہیں تسی کدی بینی بہ گئے ہو جی، کدے کولوں تسی کو نویں سبق پڑھ لیا کہ بولنا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں ہم نے بزرگوں سے یہی سنا حضرت جی، وہ بار بار یہی کہتے رہے، کیا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ ان کے لیے ہے سارا کچھ، یہ زبان ان کے لیے، یہ دل ان کے لیے، یہ گردن ان کے لیے، یہ سر ان کے لیے، سارا کچھ ہی ان کے لیے ہے۔ اس لیے بولا کرو حضرت، بولا کرو، محفلوں میں پڑھو، محفلوں کے بعد پڑھو۔ اب میں دوسری بات پہ آنے لگا ہوں حضرت، اور یاد رکھنا حضرت، اتھے عملان دے ہونے جے نویڑے حضرت، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ میں نون لیگ دا ہوں، میں پی ٹی آئی دا ہوں، میں پیپل پارٹی دا، انہاں کہنا سانوں کی دسنے ہیں، سارے سانوں صرف ہے دا ساڑھے سونے دی پارٹی دے ہمیں کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ پتر یہ آپ کی اور میرے وہم و گمان ہے، یہ کوئی آگے کہانی شانی نہیں ہوئی۔ انہاں کہنا سانوں کی دسنے ہیں، وہ سارے تیری پارٹی والے پٹھے لمحہ پائے ہی نہیں، آتے نہیں پا لئی نال پھر۔ آج بس یہ بتا میرے محبوب کی پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بالکل، میں بٹ ہاں، میں جٹ ہاں، میں رائی ہاں، میں مہر ہاں، میں شیخ ہاں۔ انہیں کہنا سانوں نہ سنا، سانوں صرف اجے 10 کر کے کیا ہیں۔ ہاں میں قرآن پڑھوں گا جی، اللہ نے یہ پتے برادریوں کے یہاں کاٹ دیے۔ اللہ کہتے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا۔ ہاں جی، یہ میں نے برادریاں صرف اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ اس لیے حضرت جی آؤ اکٹھا کریں، آؤ وہ سودا اکٹھا کریں جو لے کے جانا ہے۔ اسی سارا ہی وہ اکٹھا کر بیٹھے تھے جڑا چھڑ کے جانا ہے۔ ہاں جی چھوڑ کے جانا ہے۔ اب دیکھو نا، میں اس وقت میرے پاس حضرت جو سب سے میری ادنا چیز ہے نا، جو سب سے میں کہوں گا ادنا چیز ہے، وہ اس وقت وہ میری انگوٹھی ہے۔ یہ نال جانی ہے، نہیں جراباں پائیاں نے نال جانی ہے، ٹوپی نال جانی ہے، کوٹ نال جانا ہے، جڑے کپڑے پائے نے نال جانے نے، جڑے جیب جو کو تھوڑے بہتے پیسے نے نال جانا ہے، تو پھر جڑا نال جانا ہے پھر وہ کیوں نہیں کٹھا کرنا؟ سب پتر وہ ٹیر لانڈے ہیں، کار، کوٹھی، بنگلہ، پیسے، بیڈ، صوفے، کراکری، ویس کوٹ، کوٹ، ہیں جی سب وہ ٹیر لانڈے ہیں جو چھڑ کے جانا۔ اور مولانا روم نے کمال اس کو لکھا حضرت، فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا، ساری کابینہ بیٹھی تھی، وہ دور سے نا بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی دیے، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تانوں بابے دا شغل نہ بخاواں، اور پتر یاد رکھیو کدی بزرگاں دا شغل نہ لائیو۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو اپنے بچوں چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ درجہ یہ اسپیشل نوجوانوں بڑی آپ پتر بزرگوں کا احترام کیا کرو۔
میں نے اکثر تمہیں گلیوں میں دیکھا، انہیں بزرگ نے پتر ان کی وہ رفتار تو نہیں، تو ہی پیچھے 1 to 5 تے چڑھے ہوں، تجھے ان کا بابا جی ان پر ہو جو بس میں آ گیا جی، نہیں بزرگ آدمی ہے، احترام کر، تو تھوڑا سا انتظار کر لے، کچھ بھی نہیں، تو نے کون تھا جا کے کوئی پہاڑ توڑ لینا اندر، ادب کرو پتر اپنے بزرگوں کا، گاڑی مٹھی کر لو، بند کر لو گاڑی، بزرگوں کو چلو، ان کو تکلیف تو نہ دو، ان کو اذیت تو نہ دو۔ وہ ابئی بادشاہ تھا، کون تھا جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جناب۔ اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا او بابا جی نظر آنڈے دینے، اس نے کہا فرمایا ذرا بلا کے لا۔ وہ بابا جی آئے تو بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رومال نکالا اور بابا جی کو پکڑا کے کہتے ہیں بابا جی سارے انو ویکھو ہاں تے جڑا سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال دی چولی چ رکھ دیو۔ بابا جی نے بادشاہ سمیت ساری کابینہ کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلے گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو بابا جی کا شغل لگانا تھا، بابا جی نے میرے لگا دیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ گن کے تیرے پاس 2 سے 3 دن ہے، تیری بیماری بتا رہی ہے، باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ بادشاہ کو ایک بڑے سے کمرے میں لٹا کے نہ اعلان کر دیا گیا بھئی تمہارا محبوب بادشاہ چند دن ہے، بس آ کے اس کی آخری زیارت کر لو۔ وہ پلنگ پہ لٹا دیا گیا، لوگ آتے جائیں بادشاہ کو ملتے جائیں اور باہر نکلتے جائیں۔ اسی کتار میں نا وہ بابا جی بھی آئے جن کو بادشاہ نے لال رومال دے کے کہا تھا جڑا سب تو بہتا بے وقوف ہے رومال دی چولی چ رکھ دیو۔ وہ بابا جی آ کے بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، کدھر دیاں تیاریاں نے؟ بادشاہ نے کہا بس ایک سفر پہ جانے لگا ہوں۔ بابا جی نے کہا اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو سامان سفر کہاں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں جس سفر پہ جا رہا ہوں نا ادھر یہ سامان کام نہیں آتا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے پھر جو سفر پہ سامان کام آتا ہے وہ نہیں اکٹھا کیا؟ بادشاہ نے کہا بس میں نے عمر ضائع کر دی، جو سامان وہاں کام آنا ہے وہ اکٹھا ہی نہیں کر سکا۔ بابا جی نے لال رومال نکالا اور کہنے لگے پتہ بادشاہ ایک بار تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف تجھے لگتا ہے یہ لال رومال اس کی گود میں رکھ دے، اب یہ میں لال رومال تیرے سینے پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ جس کو اللہ نے عمر دی، جس کو اللہ نے صحت دی، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے ٹائم دیا، اور پھر وہ اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان نہیں اکٹھا کر سکا۔ ہاں ہم بے وقوف ہیں جی، کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے پاس کھڑا ہو کے دفنایا، کون لے کے گیا حضرت جی کچھ؟ میں آپ کو نہیں کہتا کہ گھر نہ بناؤ، اللہ آپ کو ضرور گھر دے، میں آپ کو نہیں کہتا کہ گاڑی نہ خریدو، اللہ آپ کو ضرور گاڑی دے، لیکن بھائی ادھر کی بھی تو فکر کرو نا میاں۔ ارے قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اس وقت جسم اطہر پہ صرف ایک تہبند ہے اور حضور ایک کھردری چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں آپ کی پشت مبارک پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کاشانہ نبوت میں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند سا جو پڑے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کا بظاہری کل خزانہ تھا۔ اب فرماتے ہیں میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی محبوب وہ کیسر و کسرا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، وہ باغات اور محلات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کے وہ محبوب جس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، جو جان کائنات، جو نبض کائنات، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند سا جو پشت مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشان، تو روں نہ تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے حضرت۔ ہم بھول گئے حضرت اس کو، ہم نے دنیا سے جی لگا لیا، ہم نے دنیا، اور میں مسافر آدمی ہوں جی، روز ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بھی اسی ماحول کا حصہ ہوں، اور ہم نے حضرت جی دنیا سے اتنا جی لگایا ہے کہ ہمارے گھر کا وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرین، اگر آپ کا بیسن بھی واش روم میں موجود ہے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کوئی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے، وضو کی جو دعائیں ہیں نا آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دل میں پڑھنی پڑیں گی حضرت، وہ جگہ ہے۔ لیکن ہم نے دنیا سے اتنا جی لگایا کہ ہم نے اس لیٹرین میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی حضرت، نہیں لگائی حضرت؟ لیٹرین میں ٹیلوں کا کوئی تکا ہے حضرت جی؟ لاکھوں کی ٹیلیں ہم نے لیٹرین میں لگا دی۔ کیا کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتایا ہے کہ اگر باتھ روم میں ٹیلیں ہوں گی تو پیشاب آسانی سے آ جائے گی؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دنیا سے جی لگا لی ہے۔
اور واوی لگا لی ہے، ہم نے اس دنیا سے جی لگا دی، اور اتنا جی لگایا کہ لیٹرینیں بھی سجا دی ہیں، اس میں بھی ہم نے ٹیلیں لگا دی، لیکن قبر کو بھول گئے، آخرت بھول گئے، موت بھول گئے۔ میں نے حضرت جی پہلے کہا نا، اگر آپ سیکھنے والے تھے تو آپ کے لیے تھوڑی سی گفتگو بھی کافی ہے۔ ہم لگا رہے ہیں چسکے، میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ چسکوں والے لوگ نہیں تھے، متقی تھے، صاحب فراست تھے، صاحب بصیرت تھے۔ ایک وقت آیا حضرت آپ نے کلام تقریباً ترک فرما دیا، خاموش ہو گئے۔ جنازے پہ جانا، لوگوں کا رش ہونا بڑا زیادہ، اور آپ کا شمار حضرت جی سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ کلام کریں اور ہم حضرت کا کلام سنیں۔ یا آپ یوٹیوب پہ کبھی لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کمال حضرت جی عارفانہ گفتگو فرمایا کرتے، نکتہ داں تھے حضرت جی۔ لیکن کیا ہوا، آپ نے گفتگو ترک فرما دی۔ اگر کسی نے کہنا بھی نا جی، اگر دیکھنا کوئی اور عالم موجود ہے تو ان سے کہنا آپ گفتگو فرما دیں، خود خاموش کھڑے رہنا، اور اگر کوئی نہیں ہے نا تو خاموش کھڑے رہنا۔ میں نے کئی بار آپ کو اسی طرح دیکھا۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھے نا، میں نے عرض کی حضرت یہ آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں فرماتے؟ سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان کی کریں گا جنازے تے تقریر کر کے؟ میں نے عرض کی حضرت لوگ کچھ سیکھیں گے، لوگوں کی تربیت ہو جائے گی۔ مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لوکا کھنی سکھیا، میری تقریر نے کی سکھانا ہے۔ یہ جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکے، میری تقریر کیا سکھائے گی؟ یہ جنازگاہ کے ساتھ موجود سینکڑوں قبروں سے کچھ نہیں سیکھ سکے، میری تقریر انہیں کیا سکھائے گی؟ روز جنازے پڑھتے ہیں، روز پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو دفناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ بابا صاحب نے تو کہہ دیا، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی پل گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد ال چلیا۔ جانا ہے پتہ، کوئی مانے کوئی نہ مانے، جانا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف فرما تھے، بزم سجی تھی، لوگ حاضر خدمت تھے، بات کا مفہوم بیان کرنے لگا۔ سامنے بزرگ بھی بیٹھے تھے، نوجوان بھی بیٹھے تھے۔ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے، چٹیاں داڑیاں والے۔ آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جی کو گل پوچھئے تو جواب دے ہوگے۔ عرض کی تھی آپ سید ہیں، آپ امام ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، خون رسول ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ بھئی جتنے بابے بیٹھے ہیں، جتنی چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو، بتاؤ پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا جواب سب کو آتا ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک۔ سب نے عرض کی امام فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہونے کسے ویلے بھی وڈ لینا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بات ہونا یہ چاہیے تھا حضرت، ہوں جدو چٹے آ گئے نا ہوں باہر کٹتے اتھے بہتا ٹائم لگتا حضرت۔ بچے ویا لے، بچیاں ویا لیاں، پوترے ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، ہوں کی کٹنا باہروں میں؟ ہوں تیڑا ویلا ہے بھی اپنا رب منائیے۔ ہوں تے حضرت جی جوان کی بڈھے کی نماز ہوندی ہے، سارے نس جندے نے مسجد خالی رہ جاندی ہے۔ ہوں نہ بابے اوابین پڑھتے نے، نہ بابے چاش پڑھتے نے، نہ ہوں بابے شراک پڑھتے نے، نس جندے نے سارے، سارے نس جندے نے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا، کر لیا بڑا کچھ، دنیا کے رنگ دیکھ لیے، پتر ویا لے، دیاں ویا لیاں، پوترے ویکھ لے، دوترے، مالک نہ لو لائی۔ لیکن کیا ہے، بابے جوانہ نال بھی بہتے جوان حضرت، نوجوان بیٹھے تھے، پھر ان کی جانی متوجہ ہوئے۔ فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی جواب دو گے؟
عرض کی تھی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. بھائی فیصل آباد والوں میں آپ سے بھی پوچھنے لگا ہوں، خود سے بھی سوال کرتا ہوں، وہ جو مری گئے تھے وہ مرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ جو مری گئے تھے وہ مرنے گئے تھے؟ وہ تو سیر کرنے گئے تھے. لیکن ان کو کیا پتا تھا حضرت جی موت مری میں ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مری والوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے راستے میں آتے ہوئے سائیاں والا حضرت جی ایک ٹریکٹر اور بس کو آپس میں ٹکرائے ہوئے دیکھا. ٹریلا الٹی سائڈ پہ آ رہا تھا، ٹکرا گئے تھے آپس میں صبح دھند کے وقت. اب یہ مجھے نہیں پتا کتنی جانیں گئی، یا کسی کو نہیں پتا کیڑے ویلے بلاوا آ جانا، کیڑے ویلے سفر ختم، کیڑے ویلے انہوں نے سانو گڈی تو تھلے لا دینا. بس بھائی کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی پتہ نہیں، لیکن دکھ ہے حضرت جڑا سامان اتھے لے کے جانا سی کٹھا نہیں کیتا. اتھے ذکر، اتھے درود، اتھے تلاوت، اتھے صدقہ، اتھے خیرات، اتھے والدین دی خدمت، اتھے ٹوپی، اتھے پگ، اتھے داڑھی، اتھے مسجد، اتھے سجدے، اتھے صلہ رحمی، اتھے اچھے اخلاق. یہ سودا کام آنا سی. اور دکھ ہے حضرت اسی سودا کٹھا نہیں کر سکتے. آؤ یار کٹھا کریے، آؤ کٹھا کریے، وقت جاندہ جے پیا. آؤ کٹھا کریے، وقت جاندہ جے پیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. یار فریدہ ایتھے سابو مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. ادھر ایک نوٹ بھاؤ جی تھا اسی حضرت جی یہ یاد رکھنا، یہ بڑی بڑی آزمائش ہے جی. یہ ضرورت تھی، پتہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا حضرت. یہ ضرورت تھی پتر، اللہ مقصد ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی مقصد ہے، عبادت مقصد ہے، ذکر مقصد. یہ ضرورت تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ضرورت کو مقصد اور مقصد کو کیا. اب اللہ ہماری ضرورت نہیں رہ گیا. بیمار ہوئے پھر اللہ، کو پریشانی آئی پھر اللہ، جو اولاد نہیں ہون ڈئی تو پھر اللہ، جو پتر نہیں ہون ڈیا تو پھر اللہ. کون حضرت؟ وہ جو اب اس کو اس کی محبت میں یاد کرتا ہے، لیکن اینوں رون ڈے دیں سارے. اور یاد رکھو حضرت جی جس نے اس کو مقصد بنایا یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. تھک جاؤ گے حضرت. پھر اس کو حکایت کیا کسی نے، وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے. جب مسجد کے قریب آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ مسجد کے قریب ہی نا ایک بچہ رو رہا ہے. بزرگ تھے نا جی، دل کے نرم، دل ہی نہیں ماننا اندر جانے کو. آ کے بچے کو شفقت کر کے پوچھا وہ کیوں رون رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ گر گیا، اب میں اس کے گر جانے پہ، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے، اگر میں تجھے دے دوں تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جو وجہ ہی 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں یا وہ مل جائے میں خوش ہوں. آپ نے جیب سے روپیہ نکالا، بچے کو تھمایا، بچہ خوش ہو گیا. آپ تشریف لے گئے، نماز عصر پڑھی، پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. پھر گئے، پوچھا بھی ان کیوں رون رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گئے اگر وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح پتہ یہ آج تک کسی کا نہیں بھرا، یہ آج تک کوئی بھی نہیں رجیا. باج فقیراں کسے نہ ماریا، یہ ظالم چور اندر دا ہوا. پورا فیصلہ بات خرید لو حضرت جی، سکون پھر بھی نہیں جانا ہے. پھر دل کرنا ہوں جڑا والا خریدیے، جڑا والا خرید لو پھر بھی سکون نہیں آنا. ہوں دل کرنا سید والا خریدیے،
سید والا بھی خرید لو، پھر بھی سکون کوئی نہیں آنا، پھر دل کرنا انہیں ادھر گوجرے ٹور پئی گوجرا بھی خرید لو پھر سکون نہیں آنا حضرت جی، کیونکہ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا پتر اے او پوکھے جڑی آج تک کسے دی بھی پوری نہیں ہوئی، اے ضرورت ہے، اینو ضرورت رہن دو، اینو مقصد نہ بناؤ، اینو مقصد نہ بناؤ، اینو ضرورت رہن دو، مقصد اللہ، مقصد اللہ، مقصد نبی علیہ السلام، آپ دی نوکری، آپ دی غلامی، آپ دی عزت، آپ دی ناموس تے مر مٹنا حضرت مقصد ہے یا رسول یا ابو بکر پھر حضرت روپیہ کڑیا پھر دیتا، بچہ خوش ہو گیا، تشریف لے گئے۔ تنہوں پتہ ہے جڑے بابے ہوندے نے انہوں دا کار دل نہیں لگتا، عمر دالے بابے نہیں جڑے انہوں دے بابے ہوندے نے انہوں دا نہیں کار دل لگتا، کو دو چار کام نپٹائے پھر مغرب کے لیے واپسی، جب آئے تو پھر رو رہا تھا، پھر گئے جا کے پوچھا بھئی ان کی ہویا ہے، کہندا جی تسی تے دو کر چھڑے نے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے تین ہونے سر، پھر نکال کے دیا، مغرب ادا فرمائی، پھر جب جانے لگے تو پھر رو رہا تھا، وہ پوچھا ان کی ہویا ہے، کہندا تسی تے تین کر چھڑے نے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے چار ہونے سر، اس دفعہ آپ نے بھی نہیں دیا، اور ایک سردہ کھینچ کے فرمانے لگے میرے نبی علیہ السلام، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت ہے، یہ نہیں جے پریا جانا حضرت، اور نہ انہوں پرو حضرت جی، اپنے اللہ تے توکل کرو، ہاں اپنی آخرت واسطے اکٹھا کریے حضرت، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا جانے میں، اور میں اپنی نہیں، اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کیتا ہی رب چھڑ کے دنیا لئیا، رسول علیہ السلام چھڑ کے ہے دنیا لئیا، کیتا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، حضور نبی علیہ السلام محبوب ہیں جی، سیدہ کائنات، بڑا مزہ آیا جی، حضرت نے درود پاک جو ابتدا میں پڑھا نا اور اسماء مبارکہ لیے آل بیت، بڑا دل خوش ہوا، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ وہ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، کتنی جی؟ 4۔ بزرگ فرماتے ہیں سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی؟ پھر اس کا جواب بزرگ دیتے ہیں وجہ یہ تھی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، وہاں فقر تھا، اور یہ نہ کو سمجھے کہ وہ مجبور تھے، نہیں، انہوں نے خود یہ راستہ چن لیا تھا حضرت، ان کو اختیار دیا گیا، خود یہ راستہ چنا حضرت، خود یہ راستہ اختیار کیا۔ فرماتی 4 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 4تھی روٹی آپ فرماتی میری تھی۔ آپ فرماتی جب تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی نہ، تناول کر لی، آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال کیا آتا ہے، فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، حضرت جی نام ہے 1 وچ تے نام ہے 11 وچ، حضرت جی کیا پدی کا شوربہ حضرت جی، اے حضرت نے کھانا رکھیا 2 گوشت دے سالن سے، رون آندہ ہے حضرت جی، ڈر آندہ ہے حضرت جی، وہاں محبوب خدا، نبض کائنات، جان کائنات، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ حضرت جی، لیکن بھائی کچھ تھا تو خیال آیا نا، یہ تھے پیر صاحب دے ٹشن وکھو کہ تو کوٹ آنڈے ہے، کہ تو سوٹ آنڈے ہے، حضرت صاحب نے منہ سوٹ دیتا ہے کون ہے، اور وہاں دیکھو حضرت جی، فقر دیکھو حضرت جی، اور فقر ہونے کے باوجود سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو اتنا اللہ کے حضور قیام فرماتے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اور ایتھے پتر نمازاں نہیں پوریاں، ایتھے داڑھی کوئی نہیں، ایتھے نبی علیہ السلام دا طریقہ سی چھڑ بیٹھے دیں۔ آج ہر ہندوؤں کی نقل ہم کرنے کو تیار ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑے بیٹھے۔ میں جاتے جاتے بس آپ سے ایک ضمناً بات پوچھنے لگا، فیصل آباد بھی سیالکوٹ کی طرح، اور سیالکوٹ بھی فیصل آباد، اینا نہ تھی کہو جی ساڈے شہر نو اپنے شہر نہیں، تو ہی امیر شہر نہیں حضرت جی،
دویاں دے ویاہ بڑے لگژری ہوندے نے، دوئیں شہر اپنے ویاواں تے رج کے پیسہ روڑ دے نے، روڑ دے ہی میں کہاں گا جی، ضائع کرنے ہیں، ضائع کرنے ہیں، رج کے دوئیں شہر اپنے ویاواں تے پیسہ ضائع کر دینے، دوئیں امیر شہر نے، کیونکہ وہ بھی انڈسٹری ہے، یہ بھی انڈسٹری ہے۔ اور ظاہر ہے جی پکی بات ہے فیصل آباد میں بھی شادی پہ کارڈ چھپتے ہوں گے، چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، وہ شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا؟ شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا؟ وہ جو آپ نے ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد میں پہن کے آنے کے لیے، آپ شادی پہ پہن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں کدی نہیں جناب، کیونکہ رکھا جو مسجد لئی ہے، وہ نہ ہی سورے پا کے جانا ہے نہ ہی سالیل پا کے جانا ہے، اتنے تو پہلے نہواں گے، کریماں لاواں گے، نویں کپڑے پاواں گے، خوشبوواں لاواں گے، پھر سستے سالیل جاواں گے۔ وہ اللہ کا گھر ہی ہے، شرٹ جو بو آن ڈئی دی ہے، پجامہ پیڑا جہا ہے حضرت پا کے نماز، تو جی آفا صاحب کچھ کہن گے تو آفا صاحب نے اکھاں ماواں گے، تو ہی مولوی سخت ہی بڑے۔ اچھا بھائی جی اسی اتنے ہی سخت ہاں، تو سس واری کی ہوں، اتنے بھی ٹروزر پا کے جا ہاں کس دن، اتنے بھی وہ پیڑی جی شرٹ جی تو مسجد چ پان لی رکھی جا پا کے کس دن، کہ اللہ گھر ہی پا کے آنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں نا کارڈ پہ لکھا ہوتا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کروا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، نئی جوتی پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہو نا۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے حضرت جب میرے گھر میں آنا، جب میرے نبی کی محفل میں آنا تو سر پہ ٹوپی رکھ کے آنا۔ بڑے نے ٹوپی صرف ایسے ہی پائی ہے کہ ٹھنڈ ہے، یہ ٹھنڈ نہ ہوندی تو بھی بڑے نے سر تے نہ ہوندی ہے، بڑے نے ٹوپی صرف ایسے ہی پائی ہے کہ ہے سردی، مجبوری ہے پانا، جی سردی نہ ہوندی تو یہ بھی نہیں تھی ہونی ہے کوئی بھی۔ تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا جی ہر ہندوانہ رسم میں یاد ہے دودھ پلائی کتھوں آئی، گوڈا بنائی کتھوں آئی، لاڑے دا رستہ روکو کتھوں آیا؟ کہ ہم نے یہ ہندوؤں اور سکھوں سے نہیں لیا سارا کچھ؟ لیکن حضرت جی نئی امت کو یاد رہی تو ٹوپی نہیں یاد رہی، نئی امت کو یاد رہی تو داڑھی یاد نہیں رہی، نئی امت کو یاد رہی تو پگ یاد نہیں رہی، باقی ہر غیروں کی نقل ہم نے کی ہے۔ اور اب ہم یہاں تک دلیر ہو گئے ہیں کہ حضرت جی اب ہم جب مسجد میں بھی آتے ہیں نا، جب ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں بھی آتے ہیں تو ہم ننگے سر آتے ہیں حضرت، اتھے جناب تیلاں دے مخصوص لباس ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگتا کڑی کیڑی ہے تو منڈا کیڑا ہے حضرت جی، تیلاں دے مخصوص لباس، کڑیاں آ رہا جی گلیاں چ دوپٹے، کڑیاں دے دوپٹے غائب ہیں جی، ٹھیک ہے جی، منڈے نے جناب گانا بننے آدھا ہاتھ وچ، لیکن کیا ہوا؟ پگ امت نے چھوڑ دی حضرت، ٹوپی امت نے چھوڑ دی۔ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوتے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے حضرت جی، کدی تسی نبی علیہ السلام لی سر تے پگ نہیں بنی ہے، ہوندا بندہ جمعے نوں بن لے، 12 ربیع الاول شریف تے بن لے، بندہ جناب شب برات بن لے، شب معراج بن لے، ستیویں تے بن لے، عیدین تے بن لے، کدی نہیں تسی بنی نبی علیہ السلام۔ لیکن کی ہے جدن حضرت جی ووٹی لین جاندے اس دن سر تے کلا رکھ لیندے حضرت ہے کہ کوئی نویں شرط آئی ہے جڑا کلا سر تے نہیں رکھ کے آئے گا ہی کڑی نہیں ٹورنی نال حضرت پتر، یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس دن تمہیں پوچھنے والا پوچھے گا سارا کچھ۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، رنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہیں۔ پوچھے گا حضرت جی ان قریب وہ دن آ رہا ہے جب وہ کہتا ہے میں پوچھوں گا، اس لیے حضرت جی گل جنی ودائی جاؤں گی انی ودی جائے گی، سمیٹنی گل نوں ٹائم بڑا ہو گیا ہے، تیاری کریے حضرت جی، ہاتھ جوڑ کے وے کوئی نماز نہ چھڑو حضرت۔ اور پتہ ہے حضرت جی دکھ کی بات کیا ہے؟ کوئی شادی ہم نہیں چھوڑتے، کوئی کل، کوئی 10واں، کوئی 40واں، کوئی سالانہ، کوئی منگنی، کوئی تیل، کوئی ولیمہ، کوئی سگن نہیں چھوڑا۔ ہر سال مری بھی گئے، ناران بھی گئے، کاغان بھی گئے، معلم جبہ بھی گئے، سکردو گئے، خنجراب گئے، ہیں جی سارا گئے حضرت جی،
نہیں گئے تو مسجد میں نہیں گئے. اللہ میں آپ سے ایک پوچھنے لگا ہوں ماشاءاللہ بھئی کو مریوں کو ٹیلی فون تے نہیں آندا ہے کہ بھئی سردی آ گئی تسی آئے نہیں ہے. اللہ درجی کتیاں نال پیڑا سلوک کر دینے ساڑھے نال جڑے ہوٹلاں والے. ابھی جتنی اموات ہوئی اس میں بہت بڑا رول ان کا ہے درجی. 40 ہزار لوگ مر رہے ہیں ٹھنڈ سے. اللہ ان کو چاہیے تھا بڑے پیسے کما بیٹھے ہو کھول دیں دے حضرت جی ہوٹلاں دے کمرے ہو آؤ یار چھوٹے چھوٹے بچے نے پھول لار دے بچے نے آؤ آؤ جانا بچاؤ. 40 ہزار حضرت انہوں نے ایک کمرے کا مانگا. لوگ بتاتے ہیں حضرت جی جو وہاں تھے اور 12 بجے کے بعد اٹھا کے باہر پھینکا بس جی ختم ہو گیا. بڑے لوگوں کی جانیں تو اس لیے گئی ہیں حضرت جی لیکن کی ہے اسی اگلے سال پھر منہ چوک کے ٹر جانا. اور ہر بندہ خراب ہم نے کیا ہے نہ جاؤ حضرت جی 2 سال ویکھو میں سیدھے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے ہیں. اور میرے خیال میں اب تو جانا بھی نہیں چاہیے بغیرتی ہے وہاں جانا بھی حضرت جو انہوں نے سلوک کیا ہے جس طرح انہوں نے جانیں لی ہیں لوگوں کی اب تو بغیرتی ہے وہاں جانا بھی حضرت جی. بغیرت ہے ہم اگر وہاں ہم جائیں حضرت جی ہم بغیرت ہیں اگر ہم وہاں دوبارہ جائیں حضرت جی. جانے لی ہیں انہوں نے اتنی حضرت جی نہیں انہوں نے لوگوں کو پناہ دی نہیں کھولے حضرت انہوں نے کمرے اپنے. مر گئے لوگ بیچارے بھائی وہ جو گاڑیوں میں بیٹھے مر گئے وہ اس لیے مر گئے نا کہ ان کو کمرے ہی نہیں ملا کوئی ٹھنڈ سے مر گئے بیچارے ادھر باہر. بغیرتی اب ہماری وہاں جانا بھی حضرت کاٹا مارو اب اس کو. اور اگر جاؤ تو پھر ہم سے بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں ہے حضرت. اتنا ہونے کے باوجود بھی اب تم اگر وہاں جاؤ نا وہ جو گاڑیوں میں بیٹھے مر گئے وہ اس لیے مر گئے حضرت ان کو کمرہ کوئی نہیں ملا ہے. نہیں تھا ان کے پاس 40 ہزار ان کی جیب میں نہیں تھے ان کے پاس پیسے حضرت جی دینے کو مر گئے بیچارے وہاں سارے کے سارے. اب اگر جائیں تو بغیرتی ہے. اللہ معاف فرمائے اللہ رحم فرمائے. میرے نبی علیہ السلام نے تو کافروں کی طرف حضرت جی لشکر بھیجا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا. حضرت کہہ رہے تھے رحمت للعالمین یہ تھے میرے محبوب غیروں کی طرف بھیج رہے ہیں اپنے مجاہدوں کو اپنے غلاموں کو. فرمایا کسی عورت پہ تلوار نہ چلانا فرمایا کسی نہتے پہ تلوار نہ چلانا فرمایا کوئی سرسبز درخت نہ کاٹنا فرمایا کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب کو نہ مارنا جو ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ بھی نہ کہنا ہے. حضور نے مکہ فتح فرمایا فرمایا جو دروازہ بند کر لے امان جو ہتھیار نہ اٹھائے امان جو ابو جہل کے گھر میں چلا جائے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان. یہ کیسے لوگ ہیں جی لوگ بلکتے رہے لوگ تردے کرتے رہے مر گئے بیچارے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے انہوں نے ہوٹلوں کے دروازے نہیں کھولے کمایا نہیں سارا سیزن انہوں نے. اصل قصوروار ہم ہیں جی اسی ویٹ اور پڑھا ڈولا لے کے اتنے سارے ہیں. ہم ٹھیک ہو جائیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. مجھے تو اللہ کی قسم ہے نفرت ہو گئی جب وہ بڑے بچے تھے وہاں انہوں نے حضرت جب ویڈیو دکھائی چھوٹے چھوٹے بچے کو کاروں میں مر گئے بیٹھے. اتنے ظالم یار یہ اتنے ظالم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں ایسے آنکھیں کھلی مر گئے بیچارے. انہوں نے ہوٹلوں کے کمرے نہیں کھولے. لاکھ دی لعنت ہے حضرت ان کے اوپر. اللہ مجھے پتا میں اکیلا ہوں بہت بڑا معافی ہے مجھے یہ بات لیکن میں حضرت جی نہیں ڈرتا کسی سے. دکھ کی بات ہے حضرت جی اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا. اور وہاں تو غیروں کی بیٹی آئی تھی حضور نے اس کے سر پہ بھی دوپٹہ دیا تھا حضرت جی. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جی گاڑیوں میں بیٹھے مر گئے حضرت ٹھنڈ سے. کسی نے ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا ان کے. 40 ہزار دو پھر آنے دیں گے. نہ کرو اس طرح حضرت نہ کرو اس طرح. سب خرابیوں کی وجہ ہم خود ہیں حضرت. اور میں ان کو بھی کہوں بھائی کو اللہ کے حضور توبہ کرو. کتنے پیسے کما لی ہیں جان نہیں دینی رب کو. اتنا ظلم اتنا سخت دل. چھوٹے چھوٹے یہ تو بھی حضرت جی یہ بتا ہی نہیں رہے جانے کتنی گئی ہیں. وہاں جو احباب ہیں وہ بتا رہے ہیں حضرت صاحب بہت زیادہ جانے گئی ہیں حضرت. یہ تو بھی بتا جو بندہ گاڑی میں تھا وہ تقریباً حضرت جی شہید ہو گئے سارے کے سارے. اللہ رحم فرمائے حضرت. بات بڑھتی جائے گی بات بڑھتی نہیں اس کو کلوز کرتے ہیں حضرت. اب کو عمل کی طرف آؤ حضرت. اب کو عمل کی طرف آؤ. کاٹا مارو حضرت. اور جتنی حضرت جی دوسری بات ہے جتنی کہ وہاں فحاشی ہو چکی تھی نا یہ اثار بھی نظر آ رہے تھے کہ کچھ نہ کیونکہ کہتے ہیں یک خانہ زنا صد خانہ تباہ حضرت جی. جتنی وہاں فحاشی ہو چکی تھی نا حضرت جی مجھے پہلے ڈر لگ رہا تھا کہ کس دن کو معاملہ نہ ہو جائے حضرت. اس لیے پتر
کٹھا کریے. یہ رحم میں چلو لکھا ہے بس دو باتیں جی. جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے حضرت جی اسلام. ایک چھوٹی بچی آئی، اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ بچی آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اسی وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے کہ جو ہے نا میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے. میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے. گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزارا کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نہیں نکلے گا. دادی نابینا ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس ہم میں موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، آپ علیہ السلام روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب میری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. جناب ابو بکر بھی رو پڑے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں. آپ بھی رو پڑے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ رو پڑے. اور رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں تو نہ رو، ابھی ابو بکر زندہ ہیں اور جب تک ابو بکر زندہ رہیں گے آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کریں گے. یہ تھا اسلام حضرت جی. خلیفہ رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لیکن دیکھو حضرت جی، اور آج اسلام پاکستان کو اسی اسلام کی ضرورت ہے. انتظامیہ کی طرف سے بھی بڑی کوتاہی ہوئی. اگر یہ بر وقت حضرت جی سڑکیں صاف کرتے، اگر یہ بر وقت برف اٹھاتے تو اتنی جانیں نہ جاتی ہیں. لیکن دکھ یہ ہے حضرت یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں جان کی قدر ہی کوئی نہیں ہے حضرت. یہاں جان کی کیا قدر ہے؟ مرے تو ہمارے ہیں نا حضرت جی، حکمرانوں کے تو نہیں نہ مرے ہیں. اگر کسی حکمران کا بھی بچہ اس میں کوئی شامل ہوتا پھر دیکھتے ہیں ہوتا کیا حضرت. کیونکہ ہم غریبوں کے مرے ہیں، ہم ماڑوں کے مرے ہیں، ہم کمزوروں کے بچے مرے ہیں. ان کا تو نہیں کو مرا حضرت جی، ان کا مرا ہوتا پھر میں دیکھتا ہوں حضرت جی ہوتا کیا. غریباں دے بچے غریب مرے نے بیچارے. لیکن کوئی نہیں حضرت جی، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا سارا کچھ حضرت جی. اس لیے حضرت جی عمل کی طرف آؤ. اللہ مجھے سارے کہتے ہیں حضرت جی تھی صوفی بندے ہو، تھی کیا کریں بھائی، صوفی ہیں بے ضمیر تے نہیں نا، کیا کریں حضرت جی. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. میرا تو حضرت جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں نہ دیکھوں، پھر مجھ سے بھولا نہیں جاتا. بس میں نے ایک ویڈیو دیکھ لی حضرت جی، بچیاں بیچاری ایسے لگی ہیں ایسے. اور اللہ باف اللہ باف. اور یاد رکھنا حضرت جی یہ تباہ ہو جائے گی مری. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. یہ دیکھنا میری بات، یا انہوں نے خود تباہی کو دعوت دی ہے حضرت. انہوں نے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی ہے حضرت. ابو فرماتے ہیں جو رام نہیں کرتا اس پہ رام کیا بھی نہیں جاتا حضرت. ہم نے حضرت جی بڑے بڑے شہر اجڑتے دیکھے ہیں حضرت جی. وہ جب بھلانے پہ آئے وہ لوگوں کو بھلا دے گا کہ روئے زمین پاکستان میں کوئی مری نامی چیز بھی ہے حضرت. وہ اس طرح بھلا دے گا لوگوں کو کہ لوگوں کو مری یاد تک نہیں رہے گی حضرت. اتنا ظلم حضرت ہے، وہ اتنا ظلم. یہاں تو حضرت اللہ، یہاں تو چڑیا کا بچہ ایک صحابی نے پکڑ دیا، حضور اس سے خفا ہوئے. نبی علیہ السلام سے اس چڑیا کا تڑپنا نہیں دیکھا گیا حضرت. نہ دو اللہ کے عذاب کو دعوت اور عمل کی طرف آؤ. نرم ہو جاؤ حضرت، معاف کرنا سیکھو، دل بڑے کرو حضرت. یہ جن کے ہم نام لے لے کے کھا رہے ہیں یہ بہت بڑے دلوں والے لوگ تھے حضرت. میں کہتا ہوں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا حضرت. پھر میں حضرت نے اہل بیت کے در پہ لے گئے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اس شخصیت کا نام ہے زین العابدین، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو بیٹھ کے اپنے 72 پیارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھے۔ یہاں تو حضرت کسی سے ایک نہیں بھولتا، اور حضرت جی یہاں کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں، وہاں کے جو ایک تھے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی عام جانے نہیں تھی، وہ لوگ تھے جن کی شانوں میں قرآن اترا کرتا تھا حضرت جی۔ وہاں امام حسین تھے، حسین منی وانا من الحسین، وہ یہ نہ سمجھنا کوئی عام جان تھی۔ ہاں جی، وہاں قاسم تھے، وہاں علی اکبر تھے، وہاں علی اصغر تھے۔ ہم کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، علی اصغر کے پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے ہم حضرت۔ کوئی یہ نہ سمجھنا کوئی عام جانے گئی، وہاں روئے زمین کی اس وقت قیمتی ترین جانے حضرت، ایک ایک کر کے 72 آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے۔ اور وہ امام زین العابدین کے پاس جب یزیدی سپاہیوں میں سکھ سپاہی نے آ کے پناہ مانگی، آپ نے 3 دن 3 راتیں پاس رکھا حضرت۔ جب جانے لگا امام صاحب نے کثیر خرچہ بھی عنایت فرمایا، لکھا تھوڑا سا چل کے واپس آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ بات آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ آج سوال یہ ہے حضرت کردار کدھر ہے حضرت جی؟ سوال یہ ہے کہ کردار کدھر ہے حضرت جی؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ کہاں ہے اسلام حضرت؟ یہ ہے وہ اسلام کہ جب کسی پہ مشکل بن پڑے تو کمرے کا ریٹ 40,000 کر دو، یہ ہے اسلام؟ اسلام تو وہ ہے جب کسی پہ مشکل پڑے تو دروازے کھول دو حضرت جائیں، کھول دو۔ نادا بندو پتر، جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم۔ یہ آخری بات جی، ہمارے سیالکوٹ میں ہو سکتا ہے حضرت کبھی کبھی زیارت کا موقع ملا، حافظ صابر علی صابر صاحب بھوپال والا میں بزرگ ہوئے ہیں بہت بڑے، میں ان کے عرس پہ تھا تو کسی مرید نے ان کی بات سنائی، اور حضرت جی حافظ صابر علی صابر اس شخصیت کا نام تھا، اتنی عاجزی تھی بندے میں، آپ نے ساری زندگی کبھی پریس نہیں، ساری زندگی نہیں، آپ نے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے نہیں، اتنی عاجزی اور سادگی تھی۔ جوتا ایک وقت آیا چھوڑ دیا آپ نے پہننا، سادے کپڑے پہنا کرتے، اور صابر علی واقع صابر علی تھے، اور جب حضرت دعا کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا کہ اس بندے نے رب نو منا ہی لینا ہے۔ بہت بڑا جمعہ ہوتا تھا، اور جو رمضان کے جمعے ہوتے تھے وہ مسجد میں نہیں ہوتے تھے، وہ کھیتوں میں ہوتے تھے حضرت۔ اتنی دنیا جمعے میں شرکت کے لیے، صرف دعا میں شرکت کے لیے آیا، آپ اس قدر روتے تھے دعا میں، گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ وہ مرید نے بات سنائی کہ بارش نہیں برس رہی تھی، جون چل رہا تھا، شدید گرمی، بارش نہیں برس رہی تھی، وہ جنہیں آنا نا انہیں آگے آپ سب دعا کرو بارش لے، آپ نے دعا کرنی، بارش کوئی نہیں۔ جنہوں نے بات سنائی نا ملک صاحب، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا مدرسے سے ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا، بچہ بھیج کے مجھے بلایا حضرت جی۔ میں آیا تو انہوں نے مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ گوشت لانا ہے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے، مطلب کہ چھچڑے تے ڈیاں نہیں چک لے آنی، سونا قیمہ کرا کے لے آنا۔ کہتے میں گیا، میں نے دکاندار کو کہا بھائی جی نہ چھچڑا نہ چربی تے نہ ہڈی، سونا قیمہ 2000 روپے، کہتے 1000 کا قیمہ لیا، لے کے آپ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے شاپر پکڑ کے مجھے کہا جاؤ۔ اب حضرت کی مسجد میں جانے کے لیے نا 2 راستے تھے، ایک مسجد سے اس سائڈ پہ وہ مین بڑا راستہ ہے جہاں گاڑی کافی مسجد کے قریب آ جاتی ہے، ایک اس سائڈ پہ راستہ نکلتا تھا، وہ پتلا راستہ ہے گلیوں کا جو ہوتے ہوئے بندہ مین اڈے پہ جاتا ہے حضرت۔ کہتے ہیں آپ صاحب نے مجھے بھیج دیا لیکن میں نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صاحب قیمے کا کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے قیمے کا شاپر اٹھایا اور یہ راستہ اختیار کیا، پتلی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوتے چل پڑے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے جا رہا تھا، آگے جا کے فرمانے لگے ملک جی آنا ہے تو پھر نال ہی آؤ، ملک جی آنا ہے تو نال ہی آؤ پھر۔ کہتے ہیں میں ساتھ ہو گیا۔ کہتے اڈے پہ گئے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں اتر گئے، کھیتوں میں کافی آگے جا کے منظر کیا ہے، ایک کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، کوئی گاڑی والا جاتے ہوئے نا اس کی پچھلی ٹانگیں کچل گیا ہوا ہے، اب وہ خود بھی بھوکی ہے، پتہ نہیں کس طرح پہنچی بچوں تک، اب وہ خود بھی بھوکی ہے تو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی بھوکے ہیں، اب وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے رو رہی ہے اور بچے بھی جو ہے نا وہ بھی رو رہے ہیں۔
تو پھر بارش کتوں آئے حضرت پھر بارش کتوں یہ جنہیں اتنے امیر لوگ بیٹھے تھے نا جڑے پہ جا کے جی ویکھو جی کسی نے تویز تے نہیں تویز نہ ویکھو اے ویکھو حضرت جی تہاڈے رشتے داراں چ کیڑا کیڑا ماڑا اے ویکھو تہاڈے محلے چ کیڑا کیڑا یتیم ہے حضرت جی اے ویکھو اے نہ ویکھو ویکھو میرے تے کسی نے تویز تے نہیں کر چھڑ اے ویکھو تہاڈے رشتے داراں چ کیڑا کیڑا ہے جڑا تہاڈے تے آس لا کے بیٹھا ہے بارش کہاں سے برسے حضرت جی کہتے ہیں آپ صاحب گئے اور آپ صاحب نے اتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ نہیں کہ شاپر کا منہ کھول کے سوٹ چڑھا قیمت نہ شاپر کا منہ کھول کے شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو کھاتے ہوئے تکلیف نہ ہو حضرت جی اس کو فولڈ کر کے رکھا سامنے پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی ٹوٹ پڑی قیمے پہ پیٹ بھر کے اس نے قیمہ کھایا اور کھا کے نا وہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے آواز نکالی حضرت کہتے ہیں ہم آ گئے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب قیمہ دینے گئے نا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے نا پسینے میں بھیگے گئے لیکن کہتے جب قیمہ کھلا کے آئے تو بارش میں بھیگے آئے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ سخت نہ پتر بنو رحم کرو اللہ دی مخلوق دے یہ بھی بہت برا ہوا ہے حکومت کی طرف سے بھی بہت لاپرواہی حکومت کی بھی اور اس کے بعد حضرت یہ ہوٹل مافیا یہ تاریخ میں یہ بھولا نہیں تاریخ میں لکھا جائے گا حضرت جی کہ 40,000 کے لیے کتنی جانیں لے لی گئی حضرت جی صرف 40,000 کے لیے کتنی جانیں لے لی گئی حضرت نہیں حضرت جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اور ہمارے بزرگ اتنے رام دل تھے اتنے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ اب جنید بغدادی کے مرید ہیں اتنے رام دل تھے ہمارے بزرگ آپ نہ بازار سے سودا خرید کے لائے تب شاپر نہیں ہوتے تھے بشکڑی وچ کپڑے جو سودے بن کے لے آتے تھے کار آئے بشکڑی دی گنڈ کھولی تو نال ہی پھر گنڈ مار کے تھے واپس ٹور پہ وہ بی بی صاحبہ دیکھ کے کہنے لگیں حضرت اگر سودے لائے ہیں تو لائیں میں پکاؤں واپس کیوں جا رہے ہیں تو فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں سودوں میں ایک چونٹی بھی ہے تو پکی گال ہے اس پکی بات ہے اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے اس ادھر سے ہی آئی ہے نا یہ سودوں میں اس کا گھر دکان میں ہے گھر سے بے گھر ہو گئی ہے میں ذرا اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں ابو بکر شبلی حضرت جی ہم بڑے سخت ہیں حضرت جی ہم بڑے سخت ہیں حضرت جی سخت نہ ہو حضرت جی اللہ دی مخلوق تے رحم کرو اللہ دی مخلوق تے رحم کرو حضرت جی اللہ دی مخلوق تے رحم کرو حضرت جی اللہ دی کسی کو پریشان دیکھو کوشش کرو اس کی پریشانی حل کرو نہیں کچھ ہو سکتا چلیے دعائی کر چھڑیا کرو اب تو دور ہے ہم کسی کو پریشان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں چنگا ہو جائے تو انجی ہونا چاہیے نا حضرت جی اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے پھر انشاءاللہ اب حضرت نے جو بات کہی تھی کوشش ہوگی جی پوری انشاءاللہ اگلے سال اللہ نہیں ایسے لے نہیں میں نے یاد نہیں ہے اچھا نہیں وہ بچہ تھا ایک میرے ساتھ نا گاڑی میں بیٹھا تھا تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو وہ بڑا نا منہ بنایا ہوا تھا اس کا وہ ظاہر ہے شیشے میں نظر آتا ہے تو میں نے 2-4 بار دیکھا اس کو تو وہ میں نے کیا کی ہوا ہے کہنا حضرت ایک سمیسٹر رہ گیا تو مودی وجہ بڑا پریشان تو میرے دل میں خیال ہے میں یار بھی کچھ سمیسٹر رہ گیا تو کتنا پریشان ہے اس کی اس وقت 21 سال عمر ہے اس پہ 11 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے سمیسٹر نہ کی ہوں سمیسٹر نہ کی ہوں میں پتر بڑے سمیسٹر نا انگوٹھا چھاپ لی بوئے کھول دیں ویکھے میں پتر قطن آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھو نا ضرور پڑھو پہلی دکھ کی بات تو پتر سارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں پہلی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم سارے نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھ تو رہا ہی کوئی نہیں جس دن پتر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا آپ کو ادب آ جائے گا جس دن آپ نے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو احترام آئے گا ہمارے پاس ڈگری ہے بڑی مہنگی گاڑی پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمیں گاڑی کوئی نہیں چلانی آتی ہے ہمیں گاڑی پارک نہیں کرنی آتی چلانا تو دور ہو گیا جی وجہ کیا ہمارے پاس ڈگری تو ہے لیکن ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں ہے تعلیم حاصل کریں علم حاصل کریں ہم اور وہ قوم
جو حضرت جی نوکری کے لیے پڑھتی ہے پھر وہ قوم نوکر ہی رہتی ہے ساری زندگی. ہاں پتر پڑھو. اور میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب ہوں واقعی. پھر اہل بیت در پاک تے چلیں. اور میں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جب میں سڑکوں پہ گزرتا ہوں نا اور وہاں بڑا سا بورڈ لکھا دیکھتا ہوں جی آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع, کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع, یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع, تو دکھ ہوتا ہے بھائی ہم یو کے کیوں پڑھنے جا رہے ہیں, ہم کینیڈا کیوں پڑھنے جا رہے ہیں, ہم آسٹریلیا کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اور بھائی ہمارے پاس علی ہیں, جن کے پاس علی ہو وہ نہیں جایا کرتے کہیں. ہمارے پاس علی ہیں پتر, ہے علی, ہمارے پاس علی ہیں, جس کے پاس علی ہو وہ کیوں جائے کہیں, اس کو کیا ضرورت پڑ. یا علی اللہ تعالیٰ, جس کے پاس علی ہو وہ کیوں جائے آسٹریلیا, آسٹریلیا والے اس کے پاس آئے. لیکن اب مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا پتر, علی صرف ہمارے نعروں میں ہے, علی صرف ہماری زبان پہ ہیں, نہ علی دل میں ہے, نہ علی کردار میں ہے. جس دن علی تمہارے دل میں آ گئے نا, جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے, اللہ کی قسم ہے اس دن تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے, اس دن آسٹریلیا والے تمہارے پاس آئیں گے. جس دن علی تمہارے دل اور کردار میں آ گئے پھر تمہیں یو کے کینیڈا نہیں جانا پڑے گا, اس دن یو کے اور کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے. لیکن دکھ یہ ہے کہ علی صرف نعروں میں, علی دل میں اور کردار میں نہیں. اس دن مولا مشکل کشا دل تے کردار چاہ گئے نا پتر, پھر تسی نہیں پڑھن جان لگے, پھر یو کے والے آگے کہن گے علی والے سانو پڑھاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.